بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المحبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ محبوب ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھے دیکھ لیتے۔ ناظرین کرام، آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کے تذکار پاک کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے مظہر عتم تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی شاہکار رسالت وہ ہے جن کی صفات کے اپنے ہی نہیں اغیار بھی قائل ہیں، بلکہ ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ ان کی شخصیت کے اتنے پہلو، اتنے فضائل، اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں ہیں، اس کا اندازہ صرف ایک قول جناب اولیاء کرام کے جو امام تھے سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے، عمریں ختم ہو جائیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، عظمتیں، رفتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ معراج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت میں 2 محل دیکھے سونے کے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ناظرین کرام، ان کو جنت کی بشارت دی اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنت کا چراغ ہے اور اس پر جنت واجب ہو گئی ہے عمر فاروق پر۔ اور ناظرین کرام، شیطان ان کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل جاتا ہے، شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے۔ اور اس پہ ایک حدیث پاک جس میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یہ ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ، سرکار نے فرمایا، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے لرزتا ہے۔ ناظرین کرام، کیسر و کسریٰ کی حکومتیں اور بڑے بڑے دنیا کے جو شیطان تھے اس دور کے اور اب تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لرزہ برندام ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن پر ملائکہ بھی فخر کرتے تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عمر سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کریم جنت میں داخل کریں گے اور ان کو سلام کریں گے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، عظمتیں، رفتیں اتنی ہیں بیان نہیں ہو سکی۔ جب سرکار یہ فرما دے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد تو کوئی نبی نہیں۔ اور ان کا جب وصال پاک ہوا تھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم کے 10 حصے تھے، عمر فاروق کو آج ہم دفن کر کے 9 حصے ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ علوم نبوت میں سے ان کو حصہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا۔ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ ناظرین کرام اسٹوڈیو میں موجود کے معروف عالم دین، اسکالر، شاعر، ادیب جناب علامہ شہزاد مجددی، اور ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے ہمارے 92 چینل کے مفتی اعظم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر
ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. جی تعارف عظمتوں کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق کی اگر امام حسن بصری کہہ دیں سبحان اللہ کہ عمر نوح چاہیے تو میں اور آپ تو کسی شمار میں سعادت ہی حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا جی آپ سے میں ذرا اور طرح کے سوال آج شروع کرنا. جی قرآن حکیم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت. بسم اللہ الرحمن. سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ قرآن پاک نے بھی ان کے فضائل بیان کیے ہیں اور قرآن پاک ان کی تائید میں نازل بھی ہوا ہے. سبحان اللہ. جس کو موافقات عمر ابن خطاب کا ٹائٹل دیا ائمہ نے. سبحان. اور یہ واحد صحابی ہیں اس شان کے کہ اتنی آیات جن کی موافقت میں اتری ہوں. یعنی ادھر کوئی رائے دی کوئی فیصلہ ایون کہ کچھ سوچا اچھا تو رب کائنات نے اس کی تائید میں قرآن اتار دیا. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ان فی القرآن کلام من عمر کثیر. وہ کہتے تھے عمر کے کلام سے کئی باتیں ہم قرآن پاک کے اندر آیتوں کی شکل میں پڑھتے ہیں. عمر نے کوئی جملہ بولا, عمر نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین, پہلے کہا, اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا. اللہ سیدنا عمر ابن خطاب جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا الحق ینطق علی لسان عمر, اس لیے جبریل بھی آتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو میرا سلام کہیے اور بتائیے کہ عمر تیری رضا میں عزت ہے اور تیرے غضب میں عدل ہے. اللہ اکبر. جبریل امین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں تقریباً غازی صاحب 22 مقامات ہیں جو موافقات عمر ابن خطاب کہلاتے ہیں. اور اس پر فاروق اعظم فخر کیا کرتے تھے کہ میرے رب نے میری تائید فرمائی اور میری موافقت فرمائی, اسی لیے اس کو موافقات کا ٹائٹل دیا گیا. پھر قرآن پاک کے اندر آپ سورہ نساء, سورہ نور, سورہ مومنون, سورہ فتح, کیا کیا مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم کی کہیں انفرادی کہیں اجتماعی. یہ جو معروف آیت کریمہ ہم ناموس رسالت کے مسئلے پر پڑھتے ہیں فلا وربک, اچھا یہ بھی لا یؤمنون, یہ موافقات عمر ابن خطاب میں سے ہے. سبحان اللہ. آپ کی تو فیلڈ ہے جوڈیشری قانون, ابھی کوئی آرٹیکل بنا ہی نہیں تھا غازی صاحب, اور فاروق اعظم نے گستاخ رسول کا سر قلم کیا تو رب کائنات نے قانون بعد میں بنایا. آپ بتائیے کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ واہ 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 واہ. فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ ان کے عمل پر قرآنی قوانین وہ مرتب ہوتے ہیں اور منضبط ہوتے ہیں. تو فرمایا محبوب یہ جو عمر نے, اور اس پر کیس بنا تھا, ناموس رسالت کے پہلے محافظ اور قانون ناموس رسالت کے بانی سپہ سالار, اور قانون بنا ہے ان کی موافقت میں بنا ہے. عمر کے عمل پر, فعل پر, عمر کے عمل پر قانون بنا, ناموس رسالت بن گیا. اب گردن اڑی, کیس بن گیا کیونکہ کوئی مثال پہلے تھی نہیں. اچھا تو صحابہ کرام مدعی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا چونکہ مسئلہ تھا, آپ نے سکوت کیا, فرمایا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. اب اس آیت کے تیور جو ہیں غازی صاحب, اس آیت کے تیور بتا رہے ہیں فلا وربک, بس یہ اتنا ہی ہوتا تو کافی تھا کہ آگے بات عمر کے حق میں آ رہی ہے. محبوب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون, بظاہر وہ کلمہ گو تھا جسے مارا تھا, فرمایا اللہ نے نفی کر دی, وہ مومن تھا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہو ہی نہیں سکتا, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ آپ کے فیصلے کو نہ مان لے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, پھر اس فیصلے پر دل میں بھی کوئی برا گمان نہ لائے, ویسلموا تسلیما, 3 چیزیں بیان کی, دل و جان سے اس کو تسلیم کر لے آپ کے فیصلے. اچھا پھر اس سے تو یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے اگر کوئی اپنے دل میں جو ہے وہ تنگی محسوس کرتا ہے تو وہ بھی گستاخ ہے. وہ بھی گستاخ, آپ کے کسی فیصلے پر, کسی فرمان پر, کسی ارشاد پر, جو گستاخوں کے لیے کوئی دل میں ہمدردی رکھے, سافٹ کارنر, وہ گستاخ ہے بلا شبہ. وہ بھی اس میں شامل ہے. دیکھیے ہمارے فقہا جب ایسے نازک معاملات میں فتویٰ لکھتے ہیں نا تو آخر میں کہتے ہیں من شکا فی کفرہ فقد کفر, کہتے ہیں جس نے اس کے کفر میں بھی شک کیا وہ بھی کافر ہے. ایسے نازک مفتی صاحب احادیث مبارکہ میں مجھے تو ایک امام ابن سیرین کا قول بڑا زبردست لگا. انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی تنقیص کا جملہ کہتا ہے, ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. بے شک, بالکل آپ نے درست فرمایا. احادیث میں آپ کی شان, احادیث میں تذکرہ کرنے سے قبل علامہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا.
قرآن مجید کی دو طرح کی آیات ہیں حضرت عمر کی شان میں، جو ایک تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی عظمت و شان میں، دوسرا آپ کی موافقت اور تائید میں۔ ٹھیک، مجموعی طور پر ان کی آیات تقریباً 41 تک پہنچتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور میں اب 3 آیات آپ کو وہ پیش کروں گا جو حضرت عمر کی شان میں اتری۔ 39 مسلمان ہیں، 40ویں حضرت عمر، قرآن کی آیت آ گئی حضرت عمر کی شان میں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ، واہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو کس شان سے ظاہر کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو عبادی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، رحماء بینہم۔ اچھا، اسی طرح نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اشداء علی اشداء علی الکفار الکفار فاروق عمر سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت بھی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، واہ، کہ محبوب اللہ، جبریل امین اور صالح مومن آپ کے مددگار ہیں۔ وہ صالح مومن کون ہیں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شان میں اس طرح یہ آیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت عمر کی تائید میں جو آیات اتری، یہ میں نے 3 بطور مثال پیش کی ہیں، متعدد آیات۔ آپ نے فرمایا 41 ہے۔ جی ہاں، کسی کی شان میں ایک آیت، ایک لفظ قرآن حکیم کا آ جائے تو ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر کی خواہش تھی اور انہوں نے عرض کی کہ کیوں نہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ واہ، اسی طرح شاعر اللہ کی تعظیم سے متعلق حضرت عمر کی خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور بڑا ہی وہ دلچسپ واقعہ ہے غازی صاحب، جو حرمت شراب سے متعلق حضرت عمر کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں نازل فرمائیں۔ واہ، حضرت عمر نے عرض کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا، اے مالک شراب سے متعلق ہمیں واضح حکم عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ آیت نازل فرمائی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ پھر حضرت عمر نے دوبارہ عرض کی، مالک ہمیں شراب سے متعلق واضح حکم عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر حضرت عمر نے عرض کی کہ اے پروردگار ہمیں نماز سے شراب سے متعلق واضح حکم عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ یہ آیت نازل فرما کر حرمت شراب کا اعلان کر دیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ تیسری آیت اتری، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خواہشات کے مطابق، ان بار بار کی گزارشات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حرمت شراب کا اعلان فرما دیا۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب آیت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کو بلا کے وہ آیت سناتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اور پھر فاروق اعظم سے کہتے آپ اپنے رب سے کہے جو کہنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا جی ہے، ہاں، بے شک، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو فتنوں کا دروازہ ہے اس کا یہ تالا ہے، یہ جب تک لگا ہوا ہے کوئی فتنے امت پہ آ نہیں سکتے۔ واقعی اس کے بعد ہی پھر شروع ہوئے۔ جی، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ واہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کی بنیاد پر مجھے فضیلت دی۔ پہلی یہ کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مشورہ کیا تو میری رائے پر قرآن اترا۔ بے شک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو بدر کے قیدی ہیں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نرم دل تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ کفر کے سردار ہیں، ان کی گردنیں قلم کر دی جائیں، اور جو جس کا رشتہ دار ہے جی ہاں، وہ کرے، اور وہ اپنے کرے۔ ماموں کی تو خود کی تھی۔ تو اسی رائے پر قرآن اترا۔ فرمایا دوسرا موقع یہ تھا کہ ازواج مطہرات کو میں نے
پردہ کرنے کی تجویز پیش کی تو اس پر قرآن اترا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیک و بد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو آپ کو پردہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیں پردے کا مشورہ دیتے ہو جبکہ ہمارے گھر میں قرآن اترتا ہے۔ تو فوراً قرآن پاک کی آیت اتری اور پردے کا حکم نازل کیا گیا ازواج مطہرات کے لیے، اور حضرت عمر فاروق کی تائید ہو گئی۔ تیسرا موقع یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، آپ مراد رسول ہیں۔ جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین الیکا، اے مالک کائنات دو اشخاص میں سے جو زیادہ تیرا پسندیدہ ہے اسے اسلام کی طرف مائل کر دے اور اسلام کو اس کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب کا پہلے نام لیا اور ابو جہل کا بعد میں نام لیا، عمر بن ہشام کا۔ اور چوتھا موقع یہ تھا کہ آپ نے خلافت ابو بکر کے بارے میں اجتہاد کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں چوتھی فضیلت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر مشورہ کیا گیا تو میں نے اجتہاد کیا کہ آپ کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اور ایک اور آپ کی فضیلت جو جب بھی میرے ذہن میں آتی ہے تاکہ خیال میں لو دینے لگتی ہے تو ایک عجیب سرشاری کی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایک ایسا فرمان ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ساری کائنات میں سے ہر چیز سے مجھے وہ فرمان زیادہ محبوب ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عمر نے عمرے کی اجازت طلب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسنا یا اخی من دعائک، اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھول نہ جائے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھ۔ فرماتے تھے پوری دنیا کی دولت اگر مجھے مل جائے ایک طرف ہو تو یہ جو الفاظ ہے میرے بھائی کے یہ زیادہ میرے لیے قیمتی ہیں، سب سے زیادہ محبوب۔ واہ واہ واہ۔ اور اچھا جی ایک اور آپ تینوں حضرات غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نسبتیں، آپ خسر ہیں، آپ مراد رسول ہیں، آپ دماد بطول ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ جو نسبت اس خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ بھی کمال ہے۔ اور پھر اسلام لانے پہ کوہ دمن جو تھے، کوچہ و بازار پہلی دفعہ مکہ کے گونجے ہیں، اتنے زوردار نعرے لگے ہیں کہ اللہ اکبر، سارا مکہ گونج گیا۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت و شوکت عطا کی نا۔ اچھا ایک دلچسپ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں بتاؤں، اور میں بڑا اس پہ ہنسا بھی، اور بڑی دلچسپ بات ہے یہ، حضرت عمر کے حوالے سے کبھی یہ نارملی لوگوں نے بیان نہیں کی کہ جب اسلام لے آئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا جو وہاں موجود تھے کہ چغل خور مکہ میں کون ہے سب سے زیادہ لگائی بجائی کرنے والا؟ انہوں نے کہا جی فلاں آدمی ہے۔ تو حضرت عمر اس کے پاس گئے، اس کو جا کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں دامن کرم میں آ گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا، یہ بات بس تمہیں ہی بتا رہا ہوں اپنے تک رکھنا۔ وہ بندہ باہر نکلا اور اس نے شور بچا دیا، ہر طرف جا رہا ہے، سنا ہے تم نے کیا ہوا؟ یہ بات مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ یہ ان کا مزاج ہے نا جی۔ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مشرب ہے ایک اپنے غازی صاحب شاہ ولی اللہ، چونکہ ان کی اولاد ہے نا تو انہوں نے اس پہ لکھا ہے، فقہ عمر پہ بھی لکھا ہے، مجدد الافسانی اولاد ہے، بابا فرید گنج شکر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، میاں میر فاروقی، ایک لمبی لسٹ ہے، لمبی لسٹ۔ یہ فیض ہے نا سارا، ان کا نسبی فیض چل رہا۔ فاروق یہ چورا شریف والے جو ہیں ان کے یہ بھی فاروقی ہیں، بالکل فاروقی ہیں۔ بہت سارے اقاب رضی اللہ، ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فاروقی ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ سے فیض چلے ہیں، نسبی بھی اور نسبتی بھی۔ اور جو داماد بطول کی آپ نے بات کی ہے نا، یہاں آ کے دیکھیے 2 چیزیں جمع ہو رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ بیک وقت یہی شرف سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے۔ اب یہاں ہم لوگ غور نہیں کر رہے ہوتے، اب یہ محض صحابی نہیں رہے ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہو گئے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ کیا بات کیا؟ دونوں ہستیاں جی غازی صاحب غور نہیں کر رہے، وہ حدیث پاک ہے نا، جو حدیث سیدنا علی کو فاروق اعظم نے سنائی تھی وہی اس کی اصل ہے آپ کے داماد ہونے کی، ورنہ آپ کو کیا ضرورت تھی وہ سنائیں؟ اور آپ سے یہ سوال پوچھا گیا، اس کو امام محب الدین طبری ذخائر العقبہ کے اندر اس حدیث کو لائے
اور بھی مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے. آپ نے جب رشتہ مانگا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کی صاحبزادی ہیں اور خاتون جنت سیدۃ النساء الجنہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ہیں. جی ٹھیک. آپ نے جب تو انہوں نے کہا کہ عمر آپ تو چھوٹی بچی ہے، عمر اس کی کم ہے، عمر کا فرق تو آپ تو ماشاءاللہ، تو آپ نے فرمایا علی تم کیا سمجھتے ہو کہ عمر بڑھاپے میں تم سے اس لیے رشتہ مانگے گا کہ میرے پاس ازواج نہیں ہیں؟ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا فیض مجھے حاصل ہو جائے. تو شیر خدا کو جب حدیث سنائی نا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی یوم القیامہ، کہ دنیا کے سارے نسب اور نسبتیں قیامت کو منقطع ہو جائیں گی، کٹ جائیں گی، سوائے میرے حسب و نسب کے اور میرے سبب و نسب کے. دو چیزیں ہیں، سبب اور نسب. نسب تو وہ ہے جو خونی ہے، جی بالکل ٹھیک. اور نسب اور سبب جو ہے وہ ہے وہ نسبت ہے. تو فرمایا میں تو صرف اس فیض کا حصہ، اس حدیث کا اور اس نسبت کا فیض لینا چاہ رہا ہوں. تو شیر خدا قائل ہوئے اس بات پہ کہ بات بڑی عمر نے مضبوط کی ہے. حالانکہ لوگوں نے اس پہ باتیں بھی بنائی، لیکن شیر خدا نے کہا کہ بات وہ، اور خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اس پر یہ رشتہ طے پایا تھا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی فخر کیا کرتے تھے بہت زیادہ. اس نسبت پر ریاض الجنہ میں صحابہ، ریاض الجنہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو فاروق اعظم نے کہا کہ اس سے بڑی اور کوئی بات عمر کے لیے نہیں ہے جس پہ اسے مبارک. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ تذکرہ اتنا ایمان افروز اور یہ جو واقعات میرے اسکالر بیان کر رہے ہیں، یہ جب سنتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے آدمی کو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو شہادت کی بشارتیں پہلے دے رہے ہیں، ان کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، اور آپ کی محبت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے اس قدر تھی. یہ سارے واقعات ابھی یہ ایمان افروز، یہ ایمان والی گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اکرام پیر نصیر الدین نصیر گورلا شریف والے، بڑے خوبصورت اشعار ان کے دو ہیں. فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے، اور ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی مجدد کوئی گنج شکر ہے، وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت ہے کہ نصیر آج بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے. ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ سورج آج تک عمر سے بہتر انسان پر نہیں چمکا. یہ تو اتنی بڑی بات ہے، ایک حدیث ہی ان کی عظمتوں اور رفتوں کے لیے کافی. بالکل والیوم اینڈ والیوم لکھے جا سکتے. جی صاحب، میں ایک بڑی دلچسپ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا. سنن نبی داؤد سے جی ازرق بن قیس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرماتے تھے. واہ. نماز کے لیے جمع ہیں اور حضور کے دائیں جانب حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہیں. ایک صاحب تکبیر اولیٰ میں شامل ہوئے، نماز پڑھی، سلام کے بعد وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی نماز شروع کر دی. حضرت عمر نے انہیں دیکھا تو جلال میں آ گئے. ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ دعا سے قبل ہی کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور اسے جھنجھوڑ کر نیچے بٹھا دیا، اور اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اجلس فإنہ لم یہلک اہل الکتاب الا انہ لم یکن بین صلواتہم فصل. تم سے پہلے اہل کتاب اسی لیے تباہ ہوئے کہ ان کی فرائض اور سنن کے درمیان، نماز کے درمیان کوئی فصل نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا تھا. حضور نے یہ بات سن لی تو آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی، اصابک اللہ بکا یبن الخطاب. اے عمر، اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ اسی طرح درست رائے والا رکھے. یہ حضرت عمر کی تائید بھی تھی. گویا کہ جو حضرت عمر نے کہا یہی فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابشروا و بشروا انہ من شاہد اللہ الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ. جاؤ باہر جا کر ہر ایک کو بتا دو
اور خوشخبری دے بڑی دو زبردست وہ واقعہ ہے کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھا دل سے اور زبان سے تصدیق اور اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ باہر گئے اور مدینے کی گلیوں میں بات پھیل گئی، سارے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عمر آ گئے، کہا کیا بات ہے بھئی، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے سارا قصہ بیان حدیث سنائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں نہیں، ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، وہ گر گئے تھے۔ میں ادباً عرض کر رہا ہوں، تو وہ واپس پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ اذن یتقل الناس، آپ کا فرمان حق ہے، سچ ہے، اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہے، لیکن لوگوں کے ذہن کمزور ہیں، وہ اس پر تقیہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم بس جنتی بن گئے ہیں۔ تو جب حضرت عمر نے یہ کہا تو حضور حضرت عمر کی بات کی تائید میں خاموش ہو گئے، اسے محدثین حدیث تقریری کہتے ہیں، تو خاموش ہو گئے۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان اور عظمت ہے۔ یہ کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم غازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مبشر حسن صدیقی۔ ہاں صدیقی صاحب خوشاب سے۔ جی صاحب۔ جی فرمائیے سوال۔ سوال آج کا یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب کب اور کس معاملے پر دیا تھا؟ ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھ لیتے ہیں، دوسرے کالر بھی دے دیں۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ کیا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا بھائی، ایک چیز میں نے یہ کہنی تھی کہ آپ کا جو صبح درود تاج آپ سنواتے ہیں وہ صحیح دل میں ٹھنڈک ڈال دیتا ہے، اتنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور ہمارے گھر میں تو رونقیں اس سے مطلب صبح ہو جاتی ہے اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اور ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی تھی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو یہ جو آپ کے علماء کرام بیٹھے ہیں اور آپ بھی خاص مطلب یعنی نام لے کر مسز جاوید دعا کروا دیں ایک دفعہ پلیز، کہ اللہ ہمارے روز 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھا کرو انشاءاللہ، اور نیت کر لو اپنے میاں کے ساتھ مل کے جو اللہ آپ کو اولاد نرینہ دے گا اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھیں گے، اور چڑھتے چاند میں یہ آپ نے نیت کرنی، پہلے دن سے لے کر 14ویں کے چاند تک اب شروع ہونے والا ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ جی مفتی صاحب آپ کی بات مکمل۔ ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں، قرآن و حدیث میں تو آپ کے فضائل بے شمار وارد ہیں، سابقہ الہامی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر موجود تھا۔ میں 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں جنہیں محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل۔ تو آپ ایک دفعہ ایک پادری کے پاس سے گزرے جو بڑا عالم تھا اپنے مذہب کا، تو اس سے پوچھا کہ یار ہمارا تذکرہ کہیں تمہاری کتابوں میں بھی ملتا ہے؟ تو اس نے کہا بالکل ملتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرن من حدید۔ آپ نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا مطلب یہ ہے امیر شدید، ایک سختی کرنے والا حاکم، جس کو قرآن مجید نے اشداء علی الکفار کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، تیز چلانے لگے تو آپ کی ٹانگ کا کچھ حصہ ننگا ہو گیا۔ نجران کے عیسائی دیکھ رہے تھے، گھٹنے سے ذرا اوپر ایک سیاہ نشان تھا، وہ کہنے لگے کہ ان کا ذکر تو ہماری کتابوں میں موجود ہے، اچھا، اور ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص ہمیں اپنی زمین فلسطین سے نکال دے گا اور فلسطین کو فتح کرے گا، بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ تیسری مثال یہ ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو انہوں نے پوچھا، یہاں ایک اضافہ کر لیں، ان کی کتابوں میں انہوں نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ اس کے پیون لگے ہوں گے جو اس کا پیراہن ہوگا، تو وہ اس دن 17 کے قریب پیون بھی تھے۔ جی ہاں، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا خواب کے ذریعے آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، اچھے خواب آپ دیکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام چونکہ اپنی روحانی کیفیات کو چھپاتے تھے، آپ نے انہیں ڈانٹ دیا۔ حضرت کعب نے جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہوں گے جو امت کے معاملات کو خواب میں دیکھیں گے. اچھا تو اس سے مراد آپ ہیں. یعنی تورات میں سبحان اللہ سبحان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور خصائل اور کمالات اور نشانیاں ذکر کی گئی ہیں. صحیح. اور آپ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں پر ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں. میرے 2 وزیر آسمانوں پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں اور زمین پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان. اور فرمایا کہ اشد امتی فی امر اللہ عمر، میری امت میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کالر لے لیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی فرمائیں سوال. محمد حمزہ نشاہی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی 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 قوالی سنتے ہیں نشاہی صاحب خوب؟ جی نہیں، میں اس طرح کا نشاہی نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. چلیں ویسے قوالی سنتے ہیں بھائی نشاہی، یہ کون سی گھبرانے والی بات ہے، ہم بھی سنتے ہیں قوالی. جی فرمائیں سوال فرمائیں. اچھا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت کے متعلق میں نے سنا ہوا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ جب گھر سے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی تھیں اور دونوں ہاتھوں سے مونچھوں کو ایسے بل دیتے تھے اور گلے میں یعنی وہ تو بعد میں بھی تھیں، وہ داڑھی کے ساتھ ملی ہوئی مونچھیں تھی اور اس کو آپ کبھی کبھی یوں کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے. میں یہ تصدیق ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے، درست بات ہے. جی فاروق سوال انہوں نے کیا. جی ہاں، فاروق اسی آیت پہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کے مسئلے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تائید میں قرآن نازل فرمایا. ٹھیک. تو اس وقت آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جو ہے فارق الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے عمر. تو فاروق آپ کے نام کا حصہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے عطا شدہ لقب ہے فاروق، کسی اور نے نہیں دیا. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غازی صاحب ایک کمال یہ بھی ہے کہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، یا میں سمجھتا ہوں کہ اظہار اسلام سے پہلے، آپ عرب کے اندر ایک ہیرو کی طرح پہچانے جاتے تھے. صحیح. اور یہ پہلو ہماری نظر میں رہنا چاہیے کہ عمر کوئی عام شخص نہیں تھا. کمال جی، ایسا پہلوان جو جنوں کو گرا دے، جنوں کو گرا دے اور جو کبھی گھوڑے پر رکاب میں پاؤں رکھ کے سوار نہیں ہوا، ہمیشہ اچھل کے سوار ہوتا تھا اور اتنا قد تھا کہ پورے لشکر میں تنہا نظر آتے تھے اور 1000 بندے، 2 صحابہ کے قد تقریباً برابر ہیں، 1000 بندوں پہ اکیلے بھاری تھے فاروق اعظم رضی اللہ. اور ان کی یہ شان تھی کہ گائے کی کھال پر جب کھڑے ہو جاتے تھے نا صرف، تو 7 بندے اس کو کھینچتے تھے تو اس کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے لیکن عمر ہلتے نہیں تھے. یہ گرفت تھی، یہ شان تھی، یہ عظمت تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور عمر بن ہشام، ابو جہل کا نام جو ہے وہ عمر نہیں ہے، عمر ہے. اچھا عمر بن ہشام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگا کہ ہمیں عمر چاہیے، اور حدیث کے الفاظ پھر غور کیجئے، ہم سرسری پڑ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسلام کی، ایک جگہ فرمایا اللہم اید الاسلام، ایک جگہ فرمایا اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کی مدد فرما اور اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ایمان کے ذریعے. یہاں فرق یہ ہے کہ سب کو اسلام سے عزت ملتی ہے، فاروق اعظم وہ ہستی ہیں جس سے اسلام کو عزت مل رہی ہے. آج کے سوال کا وقت ہو گیا. اسلام نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر، یہ ہماری بات جاری رہتی ہے. آج کا سوال میں پہلے پوچھ لوں. ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان اہل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومتی سطح کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، آپ کی صدارت کہاں کہاں تھی؟ ناظرین کرام، جو کل سوال ہم نے پوچھا تھا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 7واں مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا خوش نصیب حضرات کے نام ظفر اقبال فیصل آباد، عبد المعروف لاہور، محمد اشرف سیالکوٹ، کیسر عباس تونسا، شریف حاجی خان بادشاہ کوہاٹ، سعدیہ بی بی صاحبہ حفظ آباد، محمد آصف گولڈا شریف، منور حسین رحیم یار خان، محمد اکرم جڑا والا، رضیہ صاحبہ ملتان، حسنین رضا نارنگ منڈی، عمران رضا کبیر والا. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ ہم پہنچا دیں گے. جی علامہ صاحب، آپ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قریب آ گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا تو فرمایا الحمدللہ الذی ایدنی بکما،
واہ شکر ہے اس ذات کا جس نے تم دونوں کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی ہستیاں اور ایسی شخصیتیں ہیں۔ پھر ایک دن تشریف فرما تھے اور بہت ہی پیاری ایمان افروز حدیث ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ مناقب فاروق اعظم سنت رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں ابو بکر و عمر کہ فرشتوں اور نبیوں میں تمہاری مثل کون کون ہے؟ حضور ضرور فرمائیں۔ تو فرمایا ابو بکر فرشتوں میں تمہاری مثال میکائیل ہیں اور نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام ہے۔ واہ۔ تمہارا وہ مزاج و مشرب ہے، کیونکہ وہ بھی بڑے نرم ہیں اور بڑی رحمتیں اور برکتیں لے کے اترتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزاج بھی بڑا حلیمی اور نرمی والا تھا، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو حضرت موسیٰ والا مزاج پھر نہیں، فاروق اعظم کو فرمایا کہ تمہارا فرشتوں میں مثال جبریل ہیں، وہ بڑے جلالی ہیں، بڑے جلال سے اترتے ہیں، اور نبیوں میں نوح علیہ السلام ہاں میرے ذہن میں جنہوں نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، وہ جو جلال تھا نا کہ رب مولا صفایا پھیر دے ان کو مٹا دے۔ اچھا جی یہ مفتی صاحب وہ حدیث پاک کہ ایک آدمی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرانے لگے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے نماز کے بعد پوچھا، بھائی کس نے پوچھا تھا؟ لمبی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا کوئی نمازیں میں نے یا حج اتنے نہیں کیے، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن سے تم محبت کرتے ہو قیامت کو ان کے ساتھ ہوگے۔ اس پہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات زبردست، بالکل صحابہ کا بھی ایمان سیدنا عمر سے محبت کا۔ صحابہ اکرام ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے دور خلافت میں برسر منبر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلحنا بہی کما اللہم اصلحنا کما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ تو ہماری ایسی اصلاح کر جیسی تو نے خلفاء راشدین کی۔ تو کسی نے پوچھا جی وہ کون ہیں جن کی اصلاح کی طرح کی آپ اصلاح طلب کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ ان کی محبت اور عقیدت کا اظہار بھی تھا اور ان بزرگوں کے فضائل کا تسلیم اور اعتراف بھی تھا۔ آپ کہنے لگے ہما حبیبایا، وہ دونوں میرے محبوب ابو بکر اور عمر ہیں۔ ہما شیخ الاسلام، وہ دونوں شیخ الاسلام ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ دونوں حزب اللہ ہیں، اللہ کا گروہ ہیں، اس طرح اظہار فرمایا اور ان جیسی اصلاح مانگی۔ اور جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو حضرت علی نے ایک جملہ ایسا کہا کہ سارے فضائل عمر کو اس میں سمیٹ دیا۔ یہ ہم نے کل ڈسکس کرنا ہے، آج نہیں، آج وہ جملہ یہ کل ہی کریں گے۔ قاضی صاحب اس میں میں یہ بھی ایڈ کر دوں، یہ بات ایک ایڈ دوں کہ ہم معمور ہیں اس پہ شرن، ٹھیک، یہ صرف صحابہ عقیدت میں نہیں کرتے تھے، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ ڈاکٹر نوید اظہر ذرا آ جائیں اس پہ علمی آپ کی ہاں جی شان علمی حوالے سے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت عمر فاروق کے فضائل اور کمالات ملاحظہ فرمائے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں دودھ کا پیالہ پی رہا ہوں، اور جب پینے لگے تو دودھ پیالے سے چھلکنے لگ پڑا، آپ نے پیا اور جو بچا وہ حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا، انہوں نے پیا۔ تو صحابہ کرام کو جب آپ نے یہ خواب ارشاد فرمایا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ ایک خواب حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کنویں کی ایک منڈیر ہے اور لوگ جمع ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، وہ ایک ڈول یا دو ڈول پانی کے نکالتے ہیں اور کچھ کمزوری محسوس کرتے ہیں، پھر عمر آتے ہیں تو وہ اتنی تیزی سے پانی نکالتے ہیں کہ اتنی تیزی سے آج تک میں نے کسی کو پانی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ان کے پانی سے جتنے اونٹ سے ارد گرد سب سیراب ہو گئے ہیں۔ تو یہ خواب دیکھا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے۔ جی مفتی صاحب آپ ذرا مکمل کریں، ایک فکرہ آپ نے کہا تھا، میں اب جو آپ نے چونکہ مجھے بیچ میں روک لیا، میں دو فکرے کہنا چاہوں گا۔ نہیں ٹائم کم ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے وہ جملہ کہا تھا اللہم، یہ جملہ کہا تھا اذللت الخلفاء بعدک،
اے عمر آپ نے جس طرح زندگی گزاری اور جو کردار پیش کیا، قیامت تک آنے والے حکمران آپ کے مقابل وہ کردار کبھی پیش نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ ذلیل رہیں گے، یعنی اتنا رتبہ نہیں پا سکیں گے جو لوگ مطالبہ کریں گے حضرت عمر کی طرح کی حکمرانی کرو، جیسے آج سب لوگ کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک جو دوسرا فکرہ، حضرت جبرائیل آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ آدمی کون آ رہا ہے، یہ عمر تو نہیں ہے؟ جی عمر ہیں یہ۔ تو فرمایا کیا آپ بھی انہیں آسمانوں میں جانتے ہیں؟ تو حضور کو تو پتہ تھا، امت کو پتہ چل جائے۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اسمہ اشہر من اسمہ فی الارض، جو ان کا آسمان میں نام ہے وہ زمین والے نام سے زیادہ معروف ہے، وہ کیا ہے؟ وہاں عرض کی حضور ان کا زمین میں نام عمر ہے اور آسمان میں فاروق ہے، اور جنت کے درختوں کے ہر پتے پر جہاں حضور کا نام لکھا ہے وہاں ابو بکر اور عمر کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جی قیامت میں انہوں نے قاضی صاحب آج کی یہ محفل اور 92 کی نظر میں یہ ارشاد کرتا ہوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جی وہ فرماتی ہیں زینوا مجالسکم بذکر عمر، ہاں اے لوگوں عمر کے ذکر سے اپنی محفلوں کو سجاؤ، آباد کرو۔ میں نے بس اس کو منظوم کیا ہے، وہی پڑھ دیتا ہوں کہ جگر میں سوز دعا میں اثر ضروری ہے، جگر میں سوز دعا میں اثر ضروری ہے، گلوں میں رنگ چمن میں شجر ضروری ہے، سبق دیا ہے یہی مومنوں کی ماں نے ہمیں، ہر ایک بزم میں ذکر عمر ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا جی، نہیں ہوتا جی۔ دیکھیے فاروق جب جبریل امین سے کہا تھا حضور علیہ السلام نے، جو امام سیوطی روایت لائے ہیں کہ جبریل عمر کی شان بیان کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ حضور مجھے اس کے لیے عمر نوح چاہیے جبریل کو۔ واہ 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 واہ۔ اور جبریل کون ہیں؟ جبریل کے 600 پارہ ہیں جناب، اور سید الملائکہ ہیں اور روح القدس ہیں۔ سبحان کوئی ان جیسا کیا خطیب ہوگا، بادشاہ ہیں، تو کیا ان کی بات ان جیسی بات کرے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ دشمن پر فتح پانے کا عمل 40 دن تک مسلسل نماز عصر کے بعد سورہ محمد کا ورد کرنے سے بڑے سے بڑے دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ آج کل پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ضرور اس کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن بڑے آج کل ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کی بڑی ضرورت ہے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حلال و حرام جمع ہو جائیں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، روز والی دعا حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، یہ جوہر ایمان ہے۔ اور ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا فرض اولین ہے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، حفیظ جلندری کا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے حوالے سے ذرا سی بال برابر کسی کے دل میں کمزوری آ جائے، ایمان اسی وقت فارغ ہو جاتا ہے۔ ہمیں کام قیامت کے روز جنت میں بھی، میدان حشر میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام آنی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ایک دعا پہلے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور سارے عالم اسلام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیانتدار اور غیرت مند حکمران عطا فرما دے، وہ جن کے نام سے دنیا کی کفر کی حکومتیں لرزہ براندام ہو جاتی تھی، وہ عمر فاروق، ان کا کوئی سچا سچا غلام جس دن پاکستان کو نصیب ہو گیا، پاکستان کے سارے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے۔ اور مجھے یقین ہے یہ ملک جہاں سے، یہ سرزمین جہاں سے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی ہوائیں جاتی تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق حاصل ہوا تھا، انشاءاللہ یہاں کوئی کسی وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا سچا غلام ضرور آئے گا۔ اب میرے ساتھ مل کے وہ نعرہ جو روز پاکستان کے دشمنوں کے سینوں میں ہم پیوست کرتے ہیں، وہ مل کے لگائیے، میرے مہمان بھی لگائیں گے، اور آپ بھی ناظرین، سامعین، جہاں جہاں جو محبت کرنے والا پاکستان سے وہ نعرہ لگائے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔